یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اندر بھی باہر بھی برابر آواز آئے، محمد عربی دے فقیر مولا حسین دی عظمت رو خراج عقیدت پیش کر دے آز کر رہے ہیں۔ چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمان۔ قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، بولو کہ نیزہ پر تیرا قرآن سنانا، بولو کہ نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا کانفرنس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن غلاموں نے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علاء الدین وال تحصیل لالیاں ضلع چنیوٹ کے غیرت مند رسول اللہ کے غلاموں نے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ داران نے
زیر صدارت آل نبی اولاد علی اسیر ناموس رسالت حضور قبلہ سید صفدر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ یہ خوبصورت بزم پاک رونق افروز زیر انتظام حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد سروردی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیر قیادت حضرت علامہ فیض احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیر نگرانی محافظ ناموس رسالت جناب ایڈوکیٹ مہر قاسم علی سیال صاحب اور دیگر تمام تحریکی ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی کے شعر کسی کا نام رہ گیا ہے پریشان نہیں ہونا بابا جی فرماتے تھے آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں احباب ہم سارے دعوے دار ہیں محبت میں جب بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے ہم جانیں دے دیتے ہم سر دے دیتے خاندان قربان کر دیتے ایسا کرتے ویسا کرتے ایسی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ بات ہم مالکوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کریموں سے بات کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو یہ وصف دیا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ تو دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ ہم اندر سے بات کر رہے ہیں کہ اوپر سے بات کر رہے ہیں جو قوم حضور کے نام پہ ووٹ کی پرچی دیتے ہوئے ہچکچا رہی ہو جو قوم رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر پہرہ دینے سے ہچکچائے قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرے رشتہ داری کرے ویزوں کی خاطر ایمان بیچے وہ اپنے منہ سے کہے کہ میں حسینی ہوں یہ بات زیب نہیں دیتی یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں یا آپ جیسے رسول اللہ کے غلام کر سکتے ہیں مولا حسین کے نوکر کر سکتے ہیں اگر واقعی ہم دل سے یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جب زبان سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ تو دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ ہم مولا حسین کے نوکر ہیں حسین پاک ہم حاضر ہیں تو کہنا حسین کریم کو کہ ہم حاضر ہیں اور پھر ساتھ میں آ کے سیال صاحب کو صفدر شاہ صاحب کو ہمارے ان ساتھیوں کو کہنا حضور تسی جذباتی لوگ ہو تھوڑے آگے نکل جاندے ہو حالات بھی دیکھ لینا چاہیے دنے تو جس وقت کسی ایریے میں داخلے پہ پابندی ہو تب حالات مشکل ہیں تو تب کتنے مشکل ہوں گے جب پانی کے داخلے پہ بھی پابندی ہو جب کھانے کے داخلے پہ بھی پابندی ہو جب چھوٹے سے شہزادے حضرت علی اصغر پاک کے لیے پانی کے 2 گھونٹ دینا بھی کوئی بندہ گوارا نہ کرے تب کتنے حالات سخت ہوں گے لیکن لاکھوں سلام مولا حسین پر جنہوں نے سب کی شہادتیں آنکھوں کے سامنے دیکھیں پھر اپنی جان بھی حالت سجدہ اپنے مالک کے حوالے کر کے کہا مالک یہ ایک جان ہے ان کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں اور یقیناً موت کے لیے ہی بنے ہیں تو اللہ کے رستے میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے یہ حسینیت ہے توجہ ہے اگر ہم واقعی کہتے ہیں ہم حسینیت تو حسینیت یہی ہے کہ ان کانت الابدان انشئت للموت اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں تو پھر فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل پھر اللہ کے رستے میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے جو قربانی اہل بیت نے دی ہے آج میں
کربلا اور موجودہ صورتحال، اس پہ چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا. لمبا چوڑا واز نہیں ہے. استاد فرماتے تھے تقریر وہی ہے جو سمجھ آ جائے، چاہے 10 منٹ کی ہو. نہ سمجھ آئے تو ساری زندگی کی تقریروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تقریر اتنی دیر ہوگی، وہ 2 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، گھنٹہ ہو، 4 گھنٹے ہو، اتنی دیر ہوگی جتنی دیر تک آپ کو بات سمجھ آئے. امام علی مقام، آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھیے، اپنی حیثیت کو آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں کہ جب حضور کے دین کے لیے قربانی کا وقت آئے اور کہیں حضرت صاحب حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے. ہر وقت آپ جذباتی ہوئے پڑھتے ہیں، حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے. ان سے ہماری بات ہے، کیا تب حالات ٹھیک تھے جب شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر پاک کے ٹکڑے ہو رہے تھے؟ کیا تب حالات ٹھیک تھے؟ آج صدیوں بعد میں اور آپ مدینہ شریف چھوڑتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی. تب حالات ٹھیک تھے جب رسول اللہ کے پاکیزہ نواسے حضور کے کاندھوں کے سوار حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا، جب سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم کے مقدس مزار بھی حضور کے مزار انور کے ساتھ ساتھ چھوڑے ہوں گے، جب جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کی قبروں کو حسین کریم نے چھوڑا ہوگا. تصور کیجئے، کیا تب حالات ٹھیک تھے؟ حالات تب بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن مولا حسین نے فرمایا یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے نا اپنے اللہ سے، اپنے آقا و مولا سے، کون سا وعدہ؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ جو وعدہ ہے، یہ جو گواہیاں ہیں، یہ جو اندر سے باتیں ہیں کہ جی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، تو یہ وعدہ ہے. ہر چیز کا کوئی حق ہے، کلمے کا کوئی حق نہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا، کلمے کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ پولیس والی وردی پہن لے، پولیس کو جوائن کر لے، فوج کو جوائن کر لے، پھر اپنی مرضیاں ہوئے مولا حسین دا نوکر. اور میرے بیلی گل کر دے انہوں نے فرمایا یار میں ایک مزاج دیکھے کہ کربلا وچوں سخی حسین، لجپال حسین، آقا حسین، مولا حسین تو لے کے صدیاں بعد انہاں دے نوکران دے نوکران دے نوکران، خادمان دے خادمان دے خادم، خادم حسین تک جدوں بھی دین تے اوکھا ویلا آیا ہے، حسین والے میدان جو بزدل بن کے نہیں آئے، دلیر بن کے آئے. تے عزتاں دلیری نال ہوندی ہے، بزدل بندے دی بھی کوئی قدر ہے. ساڑھے استادہ نے کوئی بندہ آکے کہتا ہے یار استاد جی ساڑھا نا علاقے دا فلانا بندہ سردار وڈیرا چودھری نمبردار بندہ بڑا کمد ہے، اگر او ساڑھے نال کھڑا ہو جائے نا تے کمال ہو جائے گا. جدوں اسی انہوں کہنے ہیں تے وہ کہنے یار حکومتاں پیچھے لگ جاندیاں نے، پولیس اسی عزت دار بندے ہیں تے سانوں ڈر آندا ہے کہ کدھر ساڑھے ڈیرے بھی پولیس نہ آ جائے. تے اس واسطے میں تھوڑا خوف آندا ہے، اندروں تواڈے نال ہاں تے اتو مجبوری ہے فلانے نال ہاں. استاد فرماندے نے جڑا بندہ تواڈے نال انج گل کرے نا، انہوں کسی بزدل دی قبر تے لے جانا تے انہوں کہنا اندے کولوں پوچھ کیا بزدلی نال موت ٹلی ہے. مجھے بولو انہیں کہ بزدل دی قبر تے لے جا کے نا، کسی مرے ہوئے بزدل دی قبر تے لے جا کے انہیں پوچھو کہ یار اندے کولوں پوچھ کہ ساری زندگی جو ڈردا رہا ہے تے ڈرن نال موت ٹلی ہے. تے آکھیں نہیں، انہیں کہ آت جانی ہے پھر بزدل ہو کے کیوں مرے، کیوں بندہ دلیر ہو کے کیوں نہ مرے. آج دار ختم نبوت مرنا جی اگر ہے تو پھر بزدلی کیوں؟ جے مرنا ہی ہے تو پھر جناب اعلیٰ اج کیوں نہیں کہ 80 سال دے مولا حسین دے سپاہی صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر 80 سال دا بابا یا 82 سال دا بابا مولا حسین نے جناب چراغ بجھا کے فرمایا میں کہہ رہا چلے جاؤ، میں راضی ہاں تواڈے تے، میرے اہل بیت دے افراد نو بھی مدینے لے کے چھڑ دینا. چراغ بجھا دیتے، کتنی دیر بعد چراغ جلے، ساتھی اوویں بیٹھے. حسین جلال چاہ کے فرماندے نے میں کہنا چلے جاؤ، جاندے کیوں نہیں؟
ایویں تلوار نیام میں چو کڑ کے جناب حبیب ابن مظاہر نے جو پیش کی تھی قبلہ میں بڑھا 80 سال دا بابا اگر میری چٹی داڑی ویک کے میرے لجپالا جناب نو لگ دائے تیرے دشمن آکھن گے کہ بزدل تیرے دشمن آکھن گے کہ جناب دیکھو حسین بڑھے بندے لے آیا ہے بابے لے آیا ہے سفید داڑی والے بندے لے آیا اندہ لشکر کمزور ہے اگر میں جناب دے لشکر دی کمزوریاں مہربانی کرو پھر میں نو خیمے بھی چو نہ کڈو لشکر بھی چو نہ کڈو اے تلوار پکڑو اپنے ہتھاں نال میری گردن لا دے ہو میں دنیا نو پیغام دے کے جانا چاہنا ہوں حسینی بڑھا ہو سکتا ہے بکھا ہو سکتا ہے پیاسا ہو سکتا ہے لیکن حسینی اوکھے ویلے دین نو کنڈ کرنالا نہیں ہو سکتا میں دسنا چاہنا اسی بڑھے ضرور ہاں بکھے پیاسے ضرور ہاں لیکن اسی اندروں بھی حسینیاں باروں بھی حسینیاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی سبحان اللہ بابا جی دے شیر تمام رزید درویش ہاتھ بلند کر کے یہ دل بھی حسین یہ جان بھی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا ایمان بھی ایکو کم کر بھئی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے حسینیت حسینیت توجہ ساڑھا جینا بھی حسینیت واسطے تھے مرنا بھی حسینیت واسطے مولا حسین نے دیکھیا ساتھی نہیں جا رہے جلالے چاہے پھر بھی کوئی نہیں جا رہے سخی حسین نے فرمایا اچھا نہیں جانا میں کہ جی نہیں جانا فرمایا انظروا الی مقامکم یا ارفعوا رؤسکم اپنے سر اتے کرو سارے نے سر اتے کیتے فرمایا انظروا الی مقامکم ہون اپنے گھر ویکھو جنت وچ سید نے دعا کی تھی مالکہ انہاں دے کے پردے ہٹا دے انہاں نو زمین تے بیٹھے ہیں جنت دے گھر دکھا اے کئی لوگاں نو پیڑے مروڑ اڑتے ہیں جی کیویں کربلا گھر نظر آ گئے میں کہ قرآن کریم پڑھو نا جیتے بی بی آسیہ دا تذکرہ ہے نا کہ جس ٹائم آپ دے ہاتھ میخہ مارن لگے تے سلیب تے چڑھان لگے تے بی بی نے دعا منگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اے اللہ رب ابن لی عندک یا اللہ میرا جنت گھر بنا عندک اپنے نیڑے بنا جڑا تیرے قریب قریب گھر ہوئے میرے اللہ میں نو وہ گھر جنت میرا بنا دے تمام مفسرین کیا سنیاں دے کیا شیعہ دے کیا دیوبندیاں دے کیا وابیاں دے معتمد سارے نے لکھیا زمین تے ستی ہوئی بی بی نو اللہ نے پردے ہٹا کے جنت چنا دا محل دکھایا محل کیڑا جتھے توڑے تے میرے سونے نبی نے رہے قیامت علیہ دن بی بی آسیہ نو حضور دی غلامیت دیتا جائے گا ظاہر ہے انہاں دعا منگی سی رب ابن لی عندک یا اللہ میرا گھر بنا تے اپنے نیڑے بنا تے اللہ کریم دے سب تو زیادہ قرب دے اندر جڑا گھر ہونا ہے وہ توڑے تے میرے کریم نبی دا ہونا ہے زمین تے ستی ہوئی بی بی نے جدو دیکھیا نا جنت دا گھر ہون ہتھاں وچ میخاں لگیاں ہوئیاں پیراں وچ گوڈیاں وچ پیٹ وچ کل مار کے جناب لکڑی نال لٹکا دیتا گیا زخماں نال چور چور خون گردے ہوئے اس ماحول بی بی آسیہ دے چہرے دے ہوتے مسکراہٹ آ گئی ہسن لگ گئی انہوں نے کہا جھلی ہو گئی ہے یہ درد دی شدت دی وجہ تو انہاں دماغی توازن ختم ہو گیا ہے انہوں نے کہا میں جھلی نہیں ہوئی جڑا منظر میں دیکھا ہے جب تسی ویکھو تے تسی بھی اومیں ہسو جو میں ہس رہی ہوں
سوال اتنا ہے کہ بی بی آسیہ صرف جنتی ہے، جنت دی ملکہ تے سردار نہیں، تے حسین جنتی جوانہ دا سردار ہے۔ تے جیڑی جنتی بی بی ہوئے انہوں زمین تے ستی نو جنت نظر آ سکتی ہے، تے جنت دا سردار خود دعا کرے تے کیا وہ جنت نظر نہیں آ سکتی؟ اپنا کوڑ درست کرو اندر دا، اللہ تانوں ہدایت دے۔ کیا تانوں کی پتا کہ دعا کرن والا حسین ہے؟ تانوں کی پتا کہ دعا کرن والا ہوئے جنہوں پاک نبی رحمت نے اپنی پاک زبان تے لعاب دہن دی گھٹی دیتی ہے؟ تانوں کی پتا کہ دعا کرن والا ہوئے جن دی گردن دے بوسے حضور نے لے لے؟ تانوں کی پتا کہ دعا کرن والا ہوئے جن دی سر انور دی خوشبو لے کے حضور فرماندے سن مینوں اندے وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے؟ اے جنت دے پھول نے جنہوں حضور فرمانے جنت دے پھول نے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنہوں حضور اکھن او دعا کرن تے جنت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ انہوں عقل دے وے، آمین کہہ دے۔ رب انہوں ہدایت دے وے، بے ہدایتیاں آمین کہہ دے۔ انہوں کی پتا کہ حسین دی عظمت کیا ہے، انہوں کی پتا کہ حسین دی شان کیا ہے۔ حسین دی شان پوچھنا ہے، مولانا حسن رضا فرمان دے کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان تاجدار ختم نبوت۔ حسین کریم نے فرمایا انظروا الی مقامکم، اتے ویکھو اپنے اپنے گھر، حبیب ابن مظاہر ہو تو آڈا گھر، علی اکبر ہو تو آڈا گھر، مسلم بن اوسجہ تو آڈا گھر، جناب قاسم ہو تو آڈا گھر، عبداللہ بن وہب ہو تو آڈا گھر، ایک ایک دا گھر دکھایا۔ ایک سرائکی عاشق اپنی زبان ترجمہ کردہ، جنت دا ہے او وارث، قرآن آندہ ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، اے جنت ہے جن دے وارث اساں اپنے متقی بندے بڑھائے نے، انہاں متقیاں دا نام میرے نبی دسیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت دا ہے او وارث۔ کیڑا کیڑا سمجھدا ہے حسین جنت دا وارث ہے؟ جنت دا ہے او وارث، جنت پہ آونڈے دا، جنت دا ہے او وارث، جنت پہ آونڈے دا، لجپال دا نواسا جیوں دھار نہیں کرے دا، لجپال دا نواسا جیوں دھار نہیں کرے دا، حسینیت حسینیت حسینیت، لجپال دا نواسا جیوں دھار نہیں کرے دا، تاجدار ختم نبوت۔ مولا حسین نے جناب سارے ساتھیاں نو فرمایا جنت پکی ہو گئی، صرف پکی نہیں ہوئی نظر بھی آگئی۔ اور ایمانداری نال دسو اے جگہ دا نا کی علاء الدین والا، علاء الدین والا لیو ٹی ٹی پی دا مولوی جڑے منڈے نو گواہی دے وے کہ بچے ایک خود کچھ جیکٹ پا لے تے فوجیاں دے قافلے تے پھٹنے تے پکی جنت تیری، مولوی دی گارنٹی مل جائے منڈا فوجیاں دے ہوتے خود کچھ حملہ کر دیاں یا فدائی حملہ کر دیاں نہیں ڈردا،
وہ موت نو کچھ نہیں سمجھدا، وہ کہندا میری جنت پکی ہے۔ مولوی دی گارنٹی ہوئے جنت نظر بھی نہ آوے، بندے دے وچوں موت دا ڈر مک جاندا ہے، تے جنت دے سردار دی گارنٹی ہوئے تے جنت نظر بھی آئی ہوئے، ڈر کیڑا رہ گیا؟ ڈر رہ جاندہ کوئی؟ اے میں تو ساں یا دنیا دار کیوں موت تو ڈر دینے کہ سانو پتہ نہیں ہے کہ اگے بڑھنا کی ہے۔ جے کسی نو پتہ ہوئے پک ہوئے کہ اگے معاملہ بالکل سدھا ہے، قبر و حشر سدھے نے، سب جناب بخشش پکی ہے، تے موت دے ڈر ہوئے ہی نہیں۔ جیڑے حالات بجلی نے کر چھڑے نے، جیڑے حالات بلا نے تے ماشاءاللہ سب دی ماں نے مہنگائی نال دھوڑ پڑ دیتی ہے، تے یقین منو جے بندیاں نو پتہ ہوئے کہ اگلا جہان سدھا ہے تے میں نہ کوئی ایک بندہ بھی زندہ نہ رہے۔ یہی گل ہے نا، اے ڈر دے تان ہے کہ پتہ کوئی نہیں کہ اگے بڑھنا کی۔ تے حسین کریم نے جنت دکھائی بھی تے گارنٹی بھی دیتی، ڈر تے پھر نہ رہا۔ پھر میدان چاہے 10ویں دا دن نے سید نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا سنو یزیدیو، میرے نانا جان نے فرمایا مرہ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقضا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، تم میں کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ دیکھے جو اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے اور اللہ کے وعدے توڑے اور حضور کی سنت کی مخالفت کرے، ایویں نہ بندہ دیکھے پھر انہوں زبان نال یا ہاتھ نال منع نہ کرے۔ پاک نبی رحمت نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ جتھے ظالم نو بھیجے گا چپ رہن والے مطمئن بندے نو بھی اتھے بھیجے گا۔ حسین پاک نے فرمایا اس حدیث کی وجہ تو میں میدان چاہیا کیونکہ یزید اللہ دے وعدے توڑ رہا ہے، اللہ دیاں حداں توڑ رہا ہے، اللہ دے حلال نو حرام، حرام نو حلال کر رہے ہے، سرکاری خزانے نو اپنی جاگیر سمجھدا ہے، پیو دادے دا مال سمجھدا ہے، لہذا حسین اپنے آپ نو حقدار سمجھدا ہے زیادہ کہ حسین ان دے ظلم دا ہاتھ روکے۔ اونچی بولو۔ مولا حسین آپ دے خطبے چے لفظ موجود ہوئے کہ یزید دے میں مقابلے چتا آیا کہ یزید سرکاری خزانے نو اپنی جاگیر سمجھدا ہے۔ اگر اس وقت دا یزید سرکاری خزانے نو اپنی جاگیر سمجھے تے حسین مخالفت کرن تے آج کل دے نکے چھوٹے پیک ساشے پیک یزید، نکیاں جناب ٹافیاں گولیاں ٹائپ یزید، وہ اگر سرکاری خزانے نو اپنے پیو دادے دی جاگیر سمجھن تے بندہ آکھے او مولوی صاحب میں غصہ کر دے ہو تسی لبیک آلے سارے دے خلاف ہوندے ہو، کھاندہ ہے تے کچھ لاندہ بھی تے ہے۔ تو اڑا کی خیال ہے یزید نہیں سی لاندہ تے آفرز بھی انہیں بڑیاں دیتی ہیں، پورے حجاز دی گورنمنٹ انہیں مولا حسین نو آفر کی تھی، لیکن مولا حسین نے اس سارے کچھ نو ٹھکرایا، فرمایا اسی ہوئیے نہ ہوئیے حضور دے دین دا جھنڈا اتھے رہنا ہے۔ اور اس دلیری نال سید نے جان دیتی آخر وقت تک۔ آپ نے ایک جملہ بولیا، فرمایا حل من ناصری انصرنا، ہے کوئی مددگاروں میں جو ہماری مدد کرے۔ ساڑھے استاد فرمانے سے نے مدد حسین کریم نے یزیدیاں تے نہیں سی منگی، پتہ سی جڑے خبیث ظالم پانی بند کر کے کھڑے ہوئے نے انہاں کتیاں تو کی خیر دی توقع ہے۔ ایک جملہ سید نے قیامت تک دے لوگوں واسطے کلمہ گو لوگوں واسطے بولے اسی کہ حال من ناصری انصرنا، ہے کوئی قیامت تک جڑا ساڑھے نانے دے دین دے مشن ساڑھی مدد کرے، جے میں 18 سالہ دا علی اکبر دیتا ہے میں کوئی اپنا بھی 18 سالہ دا پتر اسلام نو دے وے، ہے کوئی کلمہ پڑھن والا جڑا میرے علی اصغر دی عمر دے کسے بچے نو اسلام واسطے پیش کرے، ہے کوئی جڑے میرے عباس تے ابو بکر تے عمر جیسے بھائیاں جیسے دلیر شیر بہادر بھائی اسلام واسطے قربان کرے، ہے کوئی جڑا کلمہ پڑھن والا قاسم جیسے میرے بھتیجے دی عمر جیسا بھتیجہ اسلام نو دے وے، تے ہے کوئی ایسا جڑا پھر میری طرح سجدے دی حالت دے اندر اپنی جان اسلام نو دے دے۔ سمجھے؟ سید نے اپنی جان دے کے قربانیاں دے کے ایک پیغام دیتا کہ ایسا اسلام نو کتنا قیمتی سمجھنے آسی، اہل بیت قربان کیتا پر اسلام بچایا۔
تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول مسجد ساری گونجے، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول تاب نہیں ہے کسے مولوی بچ جیڑا 10 محرم دا نقشہ کھچے میں 11 محرم دے اس منظر نو جناب دے کے پیش کرنے لگائیں میں چھوٹی جی جھلکتے تقریر ختم۔ جیڑے لوگ کہندے نے مولوی صاحب حالات بڑے خراب نے، سوچے ابھی دے کرو ماحول کے میں دے، میں انہوں نے گل کرنا چاہنا ایویں دے حالت نہ تسی ویکھی نہ میں ویکھی، کسی دا بھائی، کسی دا بیٹا، کسی دا بھانجا بھتیجا، عزیز رشتہ دار قربان ہوئے پے ہون، شہید ہوئے پے ہون، تے کوئی آکے آکے دفناون دی اجازت بھی نہیں، بغیر دفن کیتے ہوئے چلو انہاں نو گرفتار کرو بندے لے جاؤ، کتنا بڑا دکھ ہے۔ ایک اپنے آندیاں قربانیاں تے اتو دفن بھی نہ کرن دے وے بندہ ایویں رڑے میدان دے اندر انہاں دے مقدس لاشے دیکھ کے تے پھر سیدہ نو قیدی بن کے جانا پوے، کدی بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ 11 محرم نو سیدہ نو خیمے چو کڑ کے سیدہ دے خیمے اندیاں تلاشیاں لے کے قیمتی سامان لوٹ کے باقی خیمے جلا دینے تے پھر سواریاں بٹھا کے کہہ دینا چلو جی انہاں دے ہوتے سوار ہو جاؤ تسی قیدی ہو، تے جس ویلے جناب پاک سادات کرام قیدیاں دیاں سواریاں وال جا رہے ہون، میرے تے تیرے مولا حسین دی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ پاک اپنے بابا جان دے مقدس لاشے نو دیکھن تے دیکھ کے جناب بے ساختہ اپنے بابا جان دے مقدس لاشے کو لا کے جناب اعلیٰ سینے اقدس تے سر رکھ کے سینے اقدس تے ہاتھ رکھ کے آکھن بابا تواڈی بیٹی جا رہی ہے تانوں اس حال دے اندر چھوڑ کے، جس ویلے جناب منظر سیدہ زینب پاک دیکھن بے ساختہ منہ مدینے وال کر کے پکارن یا محمد صلی علیک اللہ ہادا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع الاعضاء۔ میرے نانا مدینے جو دیکھو اے ریت ستایا کون ہے، اے توڑے سینے تے لاڈیاں کرنا لاؤ حسین جنہوں سینے تے لٹا کے تسی پیار کر دے سو، جڑا توڑی پشتے آ کے بیٹھے تے تسی سجدے لمبے کر دے سو۔ ہادا حسین بالعراہ نانا اے تتی ریت ستایا ہے، نانا او توڑا حسین جڑا عید دے دن آکھے میں نوے جوڑے پا کے جانا ہے تے عید پڑھنی ہے تے جنت وچو جبریل جوڑے لے آئے تے نوے کپڑے پا کے وہ جنت جائے۔ آج دیکھو نانا نوہ کفن بھی انہوں کسے نہیں دیتا، مزمل بالدماء
وہ اپنے خون دی چادر اوڑھ کے ستا آیا ہے، اپنے خون دی چادر اوڑھ کے لیٹے آیا ہے۔ نانا جی یہ سارا منظر دیکھ کے پھر اگے اس تو اگے نانا جی دیکھو جی دی گردن نو تسی چم دے سو، جی دے وجود اطہر نو چہرے انور نو تسی سن کے کہنے سو اے جنت دا پھولے۔ آج نانا دیکھو مقطع اللہ ہو، جڑی گردن تسی چمی سی اس گردن تے خنجر چل گئے، وہ گردن کٹ گئی ہے، لیکن توڑا شہزادہ گردن کٹا چکے ہو، توڑے اہل بیت قیدی بن چکے ہو، توڑے اہل بیت دے پیارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن اسا توڑا دین نہیں چھوڑیا، اسا توڑے دشمنہ دے کے سر نہیں جھکایا، اسی پھر بھی کہہ رہے ہیں صلی علیک اللہ ہو، توڑے تے لکھاں سلام ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین اللہ عابدین نے پیروں میں بیڑیاں، ہتھاں میں چھت کڑیاں، تھوڑی جی ہمیں ہوا چلی گرم، لیکن ہوا رکی آنے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم۔ اے میرے نانا جان کی ہوا نو کہندنے ایسا ہے ہوا اگر تیرا گزر ہوئے میرے نانے دے مدینے تو دے میرا سلام کہیا، جا کے آکھیا یا جا کے سلام آکھیا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین میرے نانا آ زین العابدین دا ہاتھ پھڑ محبوس بے عید الظالمین، جڑا ظالمان دے ہتھاں وچ گرفتار ہے۔ اس سارے منظر دیکھ کے اگر ترجمہ کری اپنی بولی وچ سید کی کہہ رہے ہیں، سیدے ہی کہندے ٹر دے جا رہے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام۔ مسجد بھری پئی اندروں باروں برابر آواز آئے اے صبا مصطفیٰ سے جا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے تاجدار ختم نبوت انجدک سید نے جناب قربانی دے کے اپنا کردار واضح کی تھا۔ آج صدیاں بعد علاؤالدین والدے اندر تساوی تے میں آکھن دے اتے مجبوراں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان ہمارا جانا مصطفیٰ کو ہمارا تاجدار ختم نبوت۔ شہزادے ہو یاد رکھ لو، یزید نے آ کے جو دین دے مد مقابل ظلم و جبر دی روایت پیش کی تھی میدان چاہے یقین من لو ختم نبوت دے ہوتے حملہ کرنا یزید دے حملے نالوں وڈا حملہ ہے، کئی گنا وڈا حملہ ہے۔ تے ختم نبوت دے معاملے دے ہوتے بندہ آکھے ہو مولوی صاحب پھر کاروباری چیزاں ہوندیاں نے پھر کی کرنا چاہیے ہے، پھر تسی ہر گل جذباتی نہ ہو جاؤ۔ جھلے ہو ایمان تے جذبات ہیں تے بندہ مسلمان ہے، تے جذبات تے ایمان تو خالی ہوئے تے بندے دے اندر ہے کی اس تو علاوہ
اے نسبت تو علاوہ کی ہے، اے مسجد ہے، اگر اندے وچوں مسجد تے اللہ دے گھر دی نسبت کٹ دیو، ایک کمرے تے مکان تو علاوہ دی کی حیثیت ہے؟ یہ دین دی نسبت ہے، تائیں تے مسجد ہے، تائیں تے پنڈ دا چودھری بھی آندا ہے تے اپنی جتی باہر لا کے آندا ہے، علاقے دا وڈیرا تے وقت دا ایم پی ایم این اے بھی آندا ہے تے جتی اپنی باہر لا کے آندا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے ان دی نسبت پاک پروردگار دے نال، اس واسطے دین اتنا قیمتی ہے جو تواڈیاں ساڈیاں کروڑاں ارباں خرباں جانا ہون، کروڑاں ارباں وار قربان ہون، ارباں وار پھر زندہ ہوئیے، اسی دین دا مول نہیں دے سکتے۔ دین نال کھڑے ہو گے انشاءاللہ، تحریک لبیک دا ساتھ دیو گے تے ساڑھے ساتھی پریشان نہ ہو کہ صدا ان سختیاں رہنیاں نے، بالکل نہ سوچے جے، اس تو بھی زیادہ سختیاں لبیک نے 18 انچ دیکھیاں نے، اس تو زیادہ سختیاں عمران خان دے دورے 21 دیکھیاں رہیاں، او نہیں تے رہنیاں یہ بھی نہیں۔ دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہو دل ویسن گزر، اصلوں نہ ڈر اوکھے پہاڑ ایویں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ میری تاڑی حاضری قبول فرمائے، جنہ ساتھیاں محفل سجائی اندے وچ آئے، اللہ تعالیٰ سب دے نیک ارادے پورے فرمائے، اللہ بانیان محفل دے مرحومین دی مغفرت فرمائے، اللہ مینوں تانوں مرد دم تک دین تے قائم رکھے، غزہ دے مظلومان دی اللہ ظاہری باطنی مدد فرمائے، فلسطین نو اللہ حقیقی آزادی نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔